ایک واقعہ آپ کے گوشہ گزار کروں بلال بھائی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور تمام اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین بھی وہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں شدید درد ہے تو مجھے کوئی دوا بتائیے۔ تو مولا رسول خدا نے فرمایا کہ جاؤ گرم پانی میں تھوڑا سا شہد ملاؤ اور 2 دن تک پیو۔ جب 2 دن تک پی لو تو پھر آنا، پھر اس کے بعد بتانا تمہاری کیا کیفیت ہے۔ 2 دن کے بعد آتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں ٹھیک نہیں ہوا۔ اب تمام لوگوں میں کھلبلی مچ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غور سے دیکھا اور پھر فرمایا کہ یہی گرم پانی کے اندر شہد ملاؤ، پیو، اور پینے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ الحمد، سورہ فاتحہ پڑھنا، اور پھر پی کے آؤ 2 دن، پھر بتاؤ مجھے۔ پھر آتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں ٹھیک ہو گیا، میرا پیٹ کا درد چلا گیا۔ اب ایک صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ہمت کی اور ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے مولا فرمائیے کہ کیا ماجرا ہے۔ 2 دن تک یہی شہد والا پانی، گرم پانی پیا، ٹھیک نہیں ہوا، 2 دن کے بعد پھر پیتا ہے، پھر اسی سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو مولا رسول خدا نے فرمایا کہ اس کو میری بات پر یقین نہیں تھا، اصل میں یہ منافق تھا، اس کو میری بات پہ یقین نہیں تھا، لیکن سورہ الحمد میں اللہ نے اتنی شفا، اتنی رحمت، اتنی برکت رکھی ہے کہ سورہ الحمد کی وجہ سے اللہ نے اس پر رحم کیا اور یہ شفا یاب ہو گیا۔ تو یعنی کہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر رسول خدا فرماتے ہیں کہ سورہ توحید کو اتنی بار پڑھ لیجئے اور اس کے بعد آپ کوئی بھی چیز کھائیے، کوئی بھی چیز پیجئے یا اپنے گریبان میں دم کر لیجئے، جیسے کہ اگر کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہے کہ معجزہ دیکھیں کہ ہماری فلاں بیماری دور ہو جائے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ میرے جد رسول خدا نے فرمایا کہ آپ کو جسم پر جس جگہ بھی تکلیف ہو، جس جگہ بھی بیماری ہو، صرف 40 دن روزانہ نماز فجر کے بعد جس مقام پہ بھی درد ہے، مثال کے طور پہ ہاتھ پہ درد ہے، نماز فجر پڑھنے کے بعد 40 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، پھر 1 مرتبہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تبارک اللہ احسن الخالقین، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد یہ پڑھنا ہے، لیکن بیماری کے مقام پر اوپر سے نیچے کی جانب ہاتھ کو پھیرتے جائیے، ایسے نہیں کرنا، اوپر سے نیچے کی جانب پھیریے۔ میں کہتا ہوں لوگ معجزہ دیکھ لیں گے، آپ کے توسل سے لوگ معجزہ دیکھ لیں گے۔ اس میں اتنا معجزہ ہے کہ 40 دن اگر پڑھا جائے، جس بیماری کے لیے پڑھا جائے، 40 دن بھی کمپلیٹ نہیں ہوتے بلال بھائی، اس سے پہلے ہی اللہ رحم کرتا ہے۔ ایک دفعہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ ایک دفعہ پھر بتا دیجئے۔ دیکھیے رسول خدا نے فرمایا جس مقام پہ بھی آپ کے تکلیف ہو، اگزامپل کے طور پہ، مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ ہاتھ میں تکلیف ہے، اب ہاتھ میں تکلیف ہے تو نماز فجر کے بعد، صرف نماز فجر کے بعد یہ پڑھیے، قبلے کی جانب رخ کر کے طاق اعداد میں 7، 5، 11 اعداد میں اول و آخر درود شریف پڑھیے، اور بیچ میں 40 مرتبہ صرف پڑھیے، 1 مرتبہ سورہ الحمد، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تبارک اللہ احسن الخالقین، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لیکن بیماری کے مقام پہ رسول خدا فرماتے ہیں ایسے اوپر سے نیچے کی جانب ہاتھ پھیریے، اوپر سے نیچے کی جانب ہاتھ پھیریے، یوں گیا ہاتھ، پھر اوپر سے نیچے کی جانب پھیریے۔ آپ یقین جانیں بلال بھائی، معجزہ دیکھیں گے لوگ، اس کا معجزہ دیکھیں گے۔ کسی کے پیٹ میں ایسیڈیٹی ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں تمام دوائیاں کھا لیں، تمام ساشے گھول کے پی لیے، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا۔ پیٹ پہ ہاتھ رکھیے نماز فجر کے بعد، اوپر سے نیچے کی جانب پڑھیے۔ کسی کو گیس ٹربل ہو رہی ہے، کسی کو تیزابیت ہو رہی ہے، کسی کو مروڑ ہو رہی ہے، کسی کو موشن ہو رہے ہیں، پیٹ پہ ہاتھ رکھیے۔ تمام الامراض یہی ہے، تمام بیماریوں کی جگہ یہی ہے، یہاں پر رکھ کر ایسے پڑھیے۔ آپ یقین کریں ایسا معجزہ دیکھیں گے لوگ، آپ کو ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ اس میں اتنا معجزہ ہے، میرے مولا رسول خدا کی روایت ہے اور ان کے یہ الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ میں نے ہزاروں لوگوں پر اس کو آزمایا ہے اور کہیں سے بھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے منع کیا کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ چند دن گزرتے ہیں، کبھی کبھی تو ہم نے دیکھا ہے اگر ایسیڈیٹی شدید ہے تو تھوڑی دیر کے بعد ایسیڈیٹی 40 مرتبہ پڑھنے کے دوران سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے سر میں درد ہے، اس میں سر پہ پڑا، اس نے سر میں درد کے دوران 40 مرتبہ اس کے پڑھنے کی کوانٹٹی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی وہ کہتا ہے مریض کہ میرا سر کا درد غائب ہو گیا۔ یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں معجزہ ہے۔
اس میں اعجاز ہے، اللہ کا ایسا اعجاز چھپا ہوا ہے کہ بنین و انسان نے اس پہ تجربے کیے ہیں، اس کے موضوعوں کے شواہد موجود ہیں، دنیا کی تمام کتابیں بھری پڑی ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک اگر لوگ اس کی تعریفیں کریں قرآن کریم کی تو یقین جانیے پھر بھی اس کی تعریف پوری نہیں ہوگی، اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ پروردگار نے ایسا تحفہ دیا اپنی طرف سے انسانیت کو کہ انسان ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو وہ بھی کم ہے۔ اگر کسی کا بخار نہیں اترتا، میں گارنٹی دیتا ہوں اگر کسی کا بخار نہیں اترتا تو وہ تھوڑا سا آب زمزم میں خاک شفا ملائے اور قبلے کی جانب رخ کر کے شیشے کے ایک ظرف پر، شیشے کے ایک برتن پر صرف سورہ یاسین کی ایک لائن، ایک آیت لکھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب رحیم، یہ ایک دفعہ لکھ لے اور اس کو اسی آب زمزم سے گھول کر پانی سے دھو کر اس کو پی لے۔ اگر 106 بھی بخار ہے، بلال بھائی آپ کے پروگرام میں جملے ادا کر رہا ہوں، اس کا اعجاز دیکھ رکھے میں نے، اگر 106 بھی بخار ہے، چند دقیقوں کے بعد، تھوڑی سی دیر کے بعد وہ بخار مریض کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ قرآن کریم میں بڑی رحمت ہے، قرآن کریم میں بڑا اعجاز ہے، صرف آپ کو یقین کی دولت کے ساتھ، یقین کی دولت کے ساتھ آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دامن نہیں ہے۔ کس دامن کو تھامیں گے آپ؟ اگر کوئی دوا فائدہ نہیں کر رہی، کون سا دامن ایسا ہے جس کو آپ تھام لیں سوائے اللہ کے دامن کے، اللہ کی رسی کو، اس کو تھامنا ہے اور گریہ کرنا ہے۔ اور میں نے شروع میں آپ کے پروگرام میں یہ عرض کیا، اگر کنیکٹیویٹی کرنا ہے، اگر وائی فائی کو کنیکٹ کرنا، اس کے ساتھ رابطہ بنانا ہے تو صرف آپ نم آنکھوں کے ساتھ ایک دفعہ کہیے اللہ، یہ واحد پاسورڈ ہے جو صرف ایک دفعہ کا ہے، اللہ کہیے اور آپ کا پاسورڈ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ پاسورڈ ہے اللہ۔ اب وہ دو تین باتیں جو ہیں ان کو سائنٹیفکلی آپ کس طرح دیکھیں گے؟ ایک تو اول اور آخر درود شریف پڑھنا، پھر ان چیزوں کے اوپر یقین کامل ہونا۔ اس کا مطلب تو صرف یہ ہوا کہ جو قرآن کی شفا ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہو سکتی ہے، کیا غیر مسلمانوں کے لیے یہ نہیں ہو سکتی؟ ہمارے سامنے تو قرآن کریم سے میرے آئی سی یو میں نان مسلم بھی ٹھیک ہوئے ہیں، یہی سورہ رحمان کی قرات لگانے سے بھی، اور ان میں کئی جو فالج کے مریض تھے نان مسلم، انہیں قصیدہ بردہ شریف سنوایا گیا، ٹھیک ہے، اچھا، تو ان کا فالج بھی جلدی ٹھیک ہوا۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ قاری خوشی محمد کی آواز میں، سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں، اور بغیر ترجمے کی، اور بغیر ترجمے کی۔ اب اصل میں وہاں لفظ ہے مومنین کے لیے شفا ہے، اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں اشارہ دیا ہے کہ مجوسیوں میں بھی کئی مومن ہیں، صحابیوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی، یہودیوں میں بھی۔ میرے نزدیک شاید اللہ کا مطلب وہاں پر یہ ہے ماننے والا، اور جن کا ذکر یہ کر رہے ہیں جن کا پیٹ خراب تھا اور ان کو شہد سے انہیں الرجی بھی تھی، اور انہیں اسہال تھا، جو واقعہ مجھے یاد ہے، لوز موشن تھے، اور انہوں نے آ کے کہا، تو انہوں نے کہا جی شہد کھاؤ، تو انہوں نے کہا جی یہ تو پہلے ہی ڈائریا لگا ہوا ہے، تو اور کہا کہ میں نے کہا نا شہد کھاؤ۔ اب وہ دوبارہ واپس آئے تو انہوں نے کہا جی میرا تو کام پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا، تو انہوں نے کہا میں نے کہا شہد کھاؤ اور کھاؤ، تو وہ پھر جب ٹھیک ہو کے آئے تو بلکہ انہوں نے میں نے جو پڑھا اس میں یہ کہ دوسری بار بھی یہی تھا کہ جی بہت برا حال ہے، پھر تیسری دفعہ آپ نے کہا میں نے تمہیں کہا ہے شہد کھاؤ اس لیے کہ تمہارا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، میرا رب رسول جھوٹا نہیں ہو یہ سکتا۔ سرکار کے یہ الفاظ تھے۔